السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، میرا انشاءاللہ موضوع رہے گا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ ہم تمام جانتے ہیں، بارہا ہم سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سارے جہان کے لیے، تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت عربی کا لفظ ہے جس کے بنیادی معنی ہیں نرم دلی اور محبت کے ہیں۔ گویا رحمت دراصل اس جذبے اور احساس کا اظہار ہے جو ہم اپنی انتہائی شکل میں ماں اور بچے کے درمیان دیکھتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو کبھی مارتی بھی ہے اور وہ روتا بھی ہے تو دوبارہ ماں کی طرف ہی پلٹتا ہے۔ یہ شکل ہے رحمت کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بہت شدید محبت رکھتے تھے، بہت شدید محبت کرتے تھے، اور ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی کا ایسا ہی معاملہ تھا۔ آپ کی شفقت، آپ کی محبت، نرم دلی تمام کے لیے تھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں بتایا گیا کہ آپ تنگ دل نہیں ہیں، سخت مزاج نہیں ہیں، بلکہ آپ نرم گو ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ آپ سے قریب آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تنگ دل، تنگ مزاج، سخت اگر ہوتے تو پھر لوگ چھٹ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے بہت ہیں۔ مختصراً چند چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ابھی ماہ ربیع اول اسلامی سال کا ہمارا تیسرا مہینہ ہے، اور چند دن بعد ہفتے میں جو ہے وہ مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس لیے اس مہینے میں بعض مسلمان عید میلاد النبی کے نام سے جو ہے جشن عید مناتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا حق ادا ہو گیا۔ اگر ہم نے یہ منا لیا، جلوس جلسے نکالیے، تو یہ ہمارا محبت کا حق ادا ہو گیا، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل اظہار محبت کا جو ہے غلط طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو حدود ہمیں بتائے ہیں، اور انہی کے مطابق جو ہونی چاہیے۔ اگر اس کے خلاف ہم یہ کریں گے تو پھر وہ جو ہے غلط ہو جائے گا اور غلو کی تعریف میں آ جائے گا۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے معاملے میں اس طرح غلو نہ کرو۔ غلو یعنی ایکسیس، زیادتی نہ کرو، جس طرح نصارہ یعنی کرسچنس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ ہے، کوئی اس کے مساوی جا سکتا، نہ اس سے آگے جا سکتا، نہ اس کے قریب جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ غلو نہ کرو، جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں،
اس لیے مجھے بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے بڑھ کر کون جو ہے محبت رسول کا دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر سکتا؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اتنی ان کو شدید جو ہے محبت تھی۔ جنگ احد میں ایک سنگین وقت پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے تھے، دشمن کے گھیرے میں آ گئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دشمنوں کو ہم سے دور کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اور وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ آپ گھیرے میں ہیں، دشمن حاوی ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر 7 انصاری صحابہ ایک ایک کر کے آگے بڑھے۔ دیکھیے کیسا ان کا جذبہ تھا، کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، صرف چاہتے ہی نہیں تھے بلکہ اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارتے تھے۔ آپ نے جیسے ہی کہا رک جاؤ تو رک جاتے، کرنے کے لیے کہا کر جاتے۔ جان سب سے قیمتی چیز ہے، زندگی جو ہے ایک بہت قیمتی چیز ہے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا فوراً یہ صحابی تیار ہو گئے اور ایک کے بعد آگے بڑھ کر 7 صحابہ جو ہے اپنی جان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں دے ڈالے، شہید ہو گئے۔ کتنی بڑی ایثار، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ان شہدائیان نبی سے بھی محبت اور عقیدت میں ذرا سی بھی چوک اگر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنبیہ کی اور اصلاح فرمایا۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں خطاب کیا، یا محمد یا سیدنا و ابن سیدنا و خیرنا و ابن خیرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے افضل اور سب سے افضل کے بیٹے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، لوگوں تقوی کو لازم پکڑ لو، تقوی اور پرہیزگاری، خوف خدا اور اللہ سے امید۔ تقوی یہ ہے، دونوں ہے، اللہ سے خوف اور اللہ سے امید بھی۔ تو اس چیز کو لازم پکڑو اپنے اوپر، دیکھو کہیں شیطان تمہیں میری محبت میں صحیح راستے سے نہ بھٹکا دے۔ شیطان کے مختلف حربے ہوتے ہیں، شیطان جو ہے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ انسان کے ساتھ شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور وہ اسے راہ راست سے ہٹاتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا۔ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں آپ جہاں سے گزرتے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا، ایسا ان کا دبدبہ تھا۔ پھر قرآن مجید بارہا تذکرہ کرتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس سے بچو، وہ گھات لگا ہے، ایمبوش کے ذریعے سے تم پر حملہ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں شیطان، اب ظاہر ہے اس کے ہتھ کنڈے سے اگر یہ بچ نکلے تو محبت والی شکل میں جو ہے پھر وہ اختیار کر کے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ تم مجھے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ، مجھے قطعی پسند نہیں کہ تم مجھے اس مقام سے اونچا اٹھاؤ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے فائز کیا ہے، نبوت پر، نبی کے حیثیت سے، رسول کے حیثیت سے، پیغمبر کی۔ یہ اور اس طرح کی احادیث سے معلوم ہوتا کہ کوئی بھی مومن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار میں آزاد نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ بھی شرعی حدود کا اسے پاس اور لحاظ رکھنا جو ہے ضروری ہے۔
کہ اب دعویٰ تو محبت کا ہر کوئی کرتا، مگر ان حقیقی محبت کو جانچنے کا معیار یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کریں۔ چند تقاضے میں آپ کے سامنے یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے۔ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی جائے۔ یہ دراصل فطری بات ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے، والدین سے، بھائی سے، بہنوں سے، بیوی سے، بچوں سے، مال دولت سے، گھر بار سے، کاروبار سے، ان تمام چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن حقیقی مومن اور سچا محب رسول وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کے تمام محبتوں پر غالب ہو۔ تمام محبتوں کے مقابلے میں میں اور ہم تمام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ کریں، اور وہ محبت صرف منہ زبانی نہیں بلکہ عملی شکل میں ہو، عملی اظہار اس کا ہو۔ جو وہ طریقہ، جو وہ احکامات موت سے لے کر پیدائش تک اور آپ کی پوری زندگی جو نمونہ ہے، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تب کہیں جا کے کچھ نہ کچھ تقاضا پورا ہو، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ پورا تو نہیں، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ترجمانی: اللہ کی قسم، تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ میں اور ہم تمام جو ہے اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ جمع ہو جائیں وہ دراصل ایمان کی لذت پا لیتا ہے، ایمان کی حلاوت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلی یہ، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے، کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر ہی جو ہے وہ محبت کرے۔ تیسری بات، جب اللہ نے اسے کفر سے نجات دی تو پھر کفر کی طرف لوٹ جانا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ تو ان 3 اس کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ پھر اور ایک مقام پر ہم دیکھیں، سورہ توبہ میں انسان کی محبوب چیزوں کی ایک طویل فہرست گنائی گئی، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ مومن وہی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو۔ وہ ہے آیت نمبر 24، جس میں فرمایا گیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں اور جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم یعنی اس کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ یعنی یہ وہ تعلیم ہم کو قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ہماری محبت
سب محبتوں سے غالب ہو کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ہونا چاہیے۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا آیت نمبر 6 میں فقرے میں، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی ان سے بھی زیادہ ان پر حق ہے۔ یہ دراصل محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کو پانا ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ ہم بارہا سنتے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہماری جان سے بھی زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اہم ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، تو پھر اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یعنی یہ ہے وہ مثالیں جو صحابہ ہمارے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس پر ہمیں جو ہے چلنا چاہیے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کریں، جو آپ نے بتایا اس پر عمل کریں۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے، فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافی مسائل، بہت اہم بات ہے، ہمارے درمیان جو اختلافی مسائل وغیرہ ہیں اس میں بھی اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مانیں، اور دنیا کے تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنائیں، پھر اپنے دلوں میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مکمل طور پر تسلیم کریں۔ جو تضاد، جو اختلافات، جو آئلی قوانین کے اندر بھی طلاق، خلا وغیرہ کے جو یہ ہیں، ہم قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں جو اس کو حل کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہمارے پاس یہ دارالقضاء الحمدللہ موجود ہے، جو قرآن، سنت اور شریعت کے مطابق جو فیصلے دیتا ہے۔ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزارا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان اور مال اور اہل و عیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ جب میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یاد آ جاتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں اور دوڑ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر لیتا، مجھے جو ہے قرار نہیں آتا، مگر جب میں اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بلند درجات میں ہوں گے، اگر میں جنت میں گیا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محروم ہوں۔ یعنی دیکھیے ان کو فکر کیسی تھی، دنیا میں تو دوڑ کر چلے جاتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں اور محبت کا یہ پیش کرتے ہیں، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا انجام؟ تو پھر میں وہاں پر آپ کے دیدار سے جو ہے سے اگر میں محروم رہا تو پھر بہت بے چین ہو جاتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ آیت نازل فرمائی،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو بھی اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، ایسے بہترین لوگوں کی رفاقت حاصل ہوگی۔ یعنی اتنا وہ بڑا درجہ ہے کہ اگر ہم اس اظہار محبت کا عملی نمونہ ہم پیش کریں، عمل سے ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ پھر آگے حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ابی خرادہ السلمہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنے لگے۔ ہم وضو کے پانی کو بطور تبرک اپنے جسموں پر مسلنے لگے۔ اس کا سبب دریافت فرمایا تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر ہم یہ ایسا عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو، ایک اور اس میں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ امانتوں کا پاس اور لحاظ کریں، سچ بولیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ایک اور حدیث پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے۔ تیسرا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی نصرت اور اس کی تائید اور اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کی دعوت کی، اس غیر مسلم برادران کے اندر جو ہے اس کو پہنچایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو اس کی حفاظت کی جائے۔ سورہ فتح میں ارشاد ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَّرُوا وَتُوَقَّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر دنیا میں جو ہے بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو، اس کا ادب کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ وفد عبد القیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ اس کی یہاں پر تشریح نہیں کی گئی کہ اگر تم ان احکام کو اچھی طرح یاد کر لو اور واپس جا کر لوگوں کو بھی ان سے آگاہ کرو تاکہ اس پر وہ عمل کریں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور احترام بھی کرنا محبت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی ترجمان یوں ہے، ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر کے فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ہی نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ کرو۔ صحابہ کرام کا ادب اور احترام کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، وہ زور سے بات کرتے تھے۔ جب یہ سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی وہ کیا کر لیے، اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ترک کر دیا۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں کے نزول سے صحابہ کیسے سبق لیا کرتے تھے اور کیسے اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے۔ قرآن مجید کا جو پیغام ہے عمل کرنے کے لیے ہے،
اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس پیغام کو پہنچانا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور صحابہ کی یہ مثالیں ایسی ہیں کہ ہم کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے کر کے بتایا، چند سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو نافذ کر کے بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا بھی ترک کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے دریافت کیا، تو حضرت سعد رضی اللہ نے کہا، اللہ کے رسول وہ میرے ہمسایہ ہیں اور میرے علم کے مطابق وہ بیمار بھی نہیں ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے متعلق کتنا فکر مند ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی نہیں آیا کچھ دن تو وہ فکر میں رہتے تھے کہ کیوں نہیں ہے، کیوں ملاقات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بیمار بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ، حضرت ثابت رضی اللہ کے گھر آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا تذکرہ کیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ کہنے لگے، فلاں آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری آواز تم سب سے بلند ہے، میں زور سے بات کرتا ہوں، اگر میں ایسا کروں تو میں جہنمی ہو جاؤں گا، اسی لیے میں جو ہے جانا ملنا ترک کیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ نے جب واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں وہ تو جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، نہیں وہ تو جنتی ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ہم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس تعظیم اور تکریم کا مظاہرہ صحابہ نے کیا، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے جو قاصر ہے کہ کیسے ایک لیڈر کو، کیسے نبی کو، کیسے وہ ادب، تعظیم، کیسے اور اپنی ایثار قربانیوں کے ذریعے جان تک بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی عروہ بن مسعود ثقفی بلکہ جو اہل مکہ کی جانب سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا جو منظر دیکھا، واپس جا کر اپنی قوم کے پاس یعنی قریش کے پاس، کفار مکہ کے پاس ان الفاظ میں بیان کیا، لوگو اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور قیصر اور کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی میں دیکھ کر آیا ہوں، مگر میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اتنی عزت کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب کسی نہ کسی ہاتھ پر لگ جاتا اور وہ اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ صحابہ کا یہ معمول تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو صلح کرنے کے لیے کفار مکہ کی جانب سے آیا تھا، تو وہ جا کر اپنے لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو لعاب ہے وہ کسی نہ کسی کا ہاتھ لگ جاتا اور اس کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، فوراً کرتے ہیں، کوئی عذر، کوئی تاخیر، کوئی کچھ نہیں، بلکہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لے جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ محبت صحابہ کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آوازیں پست رکھتے ہیں، اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ اتنا احترام، اتنا تعظیم، اتنی عزت کہ آنکھ میں آنکھ ملا کر جو ہے بھی وہ صحابہ نہیں دیکھا کرتے تھے۔ یہ قریش مکہ کی طرف سے جو وفد جو آیا تھا وہ جو ہے کہتا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں، بہرحال پانچواں اس کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔
سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ رحمت کا ہم یہ دیکھیں معنی ہمارے سامنے آئی کہ نرم دلی، محبت تب بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صرف ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام مصائب مشکلات کو دور فرمائے گا اور گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا ہوں، بتائیے کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مختص کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو اتنا دعا میں تم درود بھیجا کرو۔ تو ابی رضی اللہ نے پھر پوچھا کیا 1/4 دعا کا 1/4 حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جتنا تم چاہو، اگر تم اس سے بھی زیادہ درود بھیجو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا اپنی دعا کا آدھا حصہ میں آپ کے لیے درود بھیجا کروں تو اسے مختص کروں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ کیا 2/3 حصہ؟ اس کے بعد آپ نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہی جواب دیا۔ پھر ابی رضی اللہ نے پھر سوال کیا کیا میں ساری دعا صرف آپ پر درود بھیجتا رہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تب تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ترمذی میں اس کا تذکرہ ہے۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں دعا کے لیے بیٹھا تو سب سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے بعد اپنے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ طرز عمل دیکھ کر فرمایا اسی طرح مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ 2 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ان کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص رسوا ہو جائے جس کے سامنے جب میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند تقاضے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت صرف ایک دن میں جلسے جلوس نکال کر نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری، احترام، تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اس پر عمل کر کے بتائیں، دنیا کے سامنے عمل کر کے بتائیں جیسا وہ آپ نے نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول کے ان تقاضوں کو سمجھنے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔